پچھلے دنوں مجھے ای میل پہ ایک بھائی نے مدینہ المنورہ سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے دوران روضہ شریف پہ حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک ویڈیو کلپ بھیجا جس میں انہوں نے تقریباً عصر کے ٹائم کے وقت ریئل ٹائم گنبد خضرا کا جو سایہ ہے اس کی ویڈیو انہوں نے ریکارڈ کی خود سے، کیونکہ پاکستان میں یہاں پہ متھ مشہور ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دین کے حوالے سے جتنی گمراہیاں ابھی سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی ہیں یہ کسی فٹ بالر نے نہیں پھیلائیں، کسی کرکٹر نے نہیں پھیلائیں، کسی اسکواش کے پلیئر نے نہیں پھیلائیں، یہ کسی پولیٹیشین کی پھیلائی بھی نہیں ہے، یہ کسی ریاستی ادارے نے نہیں پھیلائیں، یہ پھیلائی ہیں تو ہمارے علماء کرام بزرگان دین نے۔ اور آہستہ آہستہ جس طرح یہ لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں تو ایک ایک کر کے یہ ہر چیز سے دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے کروڑوں عوام کو یہ کہانی کروائی ہوئی تھی کہ رفع الیدین اس لیے ہوتا تھا کہ وہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے۔ جب ہم نے اسے ایکسپوز کیا کہ بالکل آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح کی کوئی ضعیف حدیث تو دور کی بات، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث بھی اس پلانٹ ارتھ پہ کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے اپنا موقع بدل لیا اور کہا کہ نہیں، ہم نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی، لیکن جو سودا بیچنا تھا اور امت کو مکے مدینے کی آوازیں لگا کر اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اکٹھا کر کے انہوں نے جو اپنے دیوبند اور بریلی میں پھینکنا تھا وہ تو پھینک دیا اور اس شخص سے دور کر دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح کی ایک مشہور زمانہ سٹوری یہ ہے کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، حالانکہ غلاف کعبہ کے اوپر ریئل ٹائم جو کبوتر وہاں پہ پھرتے ہیں نا، جب انہیں موقع ملتا ہے ان کی بیٹھیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر سال میں 2 دفعہ غلاف کعبہ چینج کیا جاتا ہے، جس میں سعودیہ کی حکومت کی طرف سے جو لوگ نامزد ہیں وہ بوٹوں سمیت کعبے کی چھت کے اوپر چڑھتے ہیں اور اوپر سے جا کے وہ غلاف کو نیچے پھینکا جاتا ہے، ظاہر وہ وزنی ہوتا ہے، کرین کے ذریعے اوپر پہنچایا جاتا ہے اور پھر وہ تو جس کعبے کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ پھیلایا کہ اس کے اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا ورنہ تو وہ مارا جائے گا کیونکہ گستاخی ہو جائے گی، اس کے اوپر بوٹوں سمیت وہاں کے فوجی یا پولیس کے اہلکار چڑھتے ہیں، اوپر سے جہاز نہیں گزرتا۔ سرکار وہ جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے، وہ تو پاکستان میں بھی کئی علاقے ہیں جہاں سے جہاز نہیں اوپر سے گزرتا، اگر آپ اجازت دیں گے تو وہ گزار لیں گے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کے انہوں نے یہ مشہور کیا ہوا کہ او جی پچھو گولاں دے گول آندے نے کبوتراں دے، جس طرح کعبے کول پہنچدے اینڈ کر کے لنگ جاندے نے۔ ہاں بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا۔ اچھا، خانہ کعبہ شریف سے متعلق تو یہ سٹوری انہوں نے مشہور کی ہوئی تھی، اور گنبد خضرا سے متعلق انہوں نے یہ سٹوری مشہور کر دی کہ اس کا سایہ نہیں ہے۔ کعبہ شریف کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے ورنہ تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا سایہ نہ ہوتا، چونکہ وہ مطاف کے اندر زمین کے اوپر ہے تو سایہ ڈسپلے ہوتا ہے، ریئل ٹائم پتہ چل جاتا ہے۔ گنبد خضرا چونکہ اوپر والے فلور کے اوپر ہے اور وہ روزانہ کوئی تھوڑے سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس کا سایہ زمین تک پہنچے، وہ بھی سردیوں کے اندر سورج کی اورینٹیشن کی وجہ سے، ادروائز اس کا سایہ عموماً اوپر ہی رہتا ہے، اوپر کسی نے جا کے دیکھنا نہیں ہے اور نیچے لوگوں نے باتیں کرنی ہے۔ پلس وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رسپیکٹ رکھی ہے اس کی۔ اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نجدی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھے ہوئے گنبد کی رسپیکٹ تو ہے لیکن مصلی کی رسپیکٹ نہیں کہ وہاں گستاخ رسول امامت کروا رہے بقول ان کے۔ یہ میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دے رہا ہوں۔ اور پچھلے 100 سال سے یہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک نجدی اہل حدیث وہابی امام ہے۔ تو سردیوں میں چونکہ آپ کو پتا ہے سورج کی اورینٹیشن اس اعتبار سے ہے کہ وہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ ویڈیو انشاءاللہ ہم ریئل ٹائم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ آپ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو مسجد نبوی شریف اور بیت الحرام آلموسٹ مغرب سے جنوب کی جانب ہے 12 ڈگری، اگر ہم جہلم سے دیکھیں، اسلام آباد سے دیکھیں تو آلموسٹ 14 ڈگری، کیونکہ بہت دور ہے تو آلموسٹ سیم ہی ہے ورنہ وہ آپس میں تو کافی دور ڈسٹینس ہے ان کا۔ مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا تو قبلہ جو ہے وہ آلموسٹ جنوب کی جانب ہے، ہمارا قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے لیکن آلموسٹ مغرب ہی ہے، مغرب سے 12 ڈگری جہلم ہے اور مغرب سے 14 ڈگری جنوب کی جانب اسلام آباد سے ہے قبلہ، تو آلموسٹ مغرب میں۔ اب جنوب کی طرف قبلہ ہے اور یہ روضہ شریف ہے، ہم قبلہ رخ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں، تو یہ لیفٹ سے سورج جو بقیہ غرقد قبرستان ہے اس کی سائڈ سے نکلتا ہے یوں اور یوں گنبد خضرا کے اوپر سے ہوتا ہوا اور یوں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ اب گنبد خضرا چونکہ قبر مبارک کے اوپر بنا ہوا ہے اور حجرہ عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا، اور بلڈنگ اس اعتبار سے چوڑائی کے اعتبار سے سفیشینٹ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر نہ پہنچے، چونکہ اس کے سارے طرف بلڈنگ ہے لیکن ایک سائڈ اس کی کم ہے بلڈنگ والی اور وہ ہے باب البقیع والی سائڈ۔
اسی لیے باب البقی کی طرف سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل گنبد خضرا آپ کو سامنے نظر آئے گا. اگر قبلے کی طرف پشت کر کے دیکھیں تو اس کے آگے بھی بلڈنگ موجود ہے, اور پچھلی سائڈ پہ تو بہت بڑی مسجد نبوی شریف ہے, اصحاب صفا کا چبوترا اور باقی, اور اس طرف بھی باب السلام والی سائڈ پہ بھی مسجد نبوی شریف اتنی پھیلی ہوئی ہے. جو کارنر بنتا ہے نا وہ یہ ہے, اور یہ بھی آج ہے. ادروائز مسجد نبوی شریف نبی اسلام کے ہمارے زمانے میں حجرہ عائشہ کے ساتھ ایڈجسنٹ تھی. یہ تو مسجد کی توسیع کی وجہ سے اس وقت نبی اسلام کی قبر مبارک اس مسجد کے اندر والے پورشن میں آ گئی, ورنہ یہ پہلے باہر تھی. تو یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور یوں مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سورج کا ٹریک تھوڑا سا ود رسپیکٹ ٹو زمین کم ہو جاتا ہے, اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ بجائے ایگزیکٹلی یوں جانے کے تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے یوں جاتا ہے, اس لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے. اب وہ آلموسٹ جب سورج یہاں پہنچا ہے نا تو گنبد خضرا کا سایہ یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 بجے کے قریب, وہاں پہ بھی جب 3 بجیں گے تو عصر کا وقت ہوتا ہے, تو وہ زمین کے اوپر باقاعدہ اس کی چونچ نظر آ رہی ہے. اس چونچ کے بارے میں مشہور کیا ہے اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا, حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ اس کے اوپر ایگزیکٹ ٹپ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ گنبد خضرا کے اوپر باقاعدہ بیٹھیں ہوتی ہیں ان کی کبوتروں کی, باقاعدہ اس کی صفائی ہوتی ہے, نیا پینٹ ہوتا ہے, کیونکہ گرین کلر اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ, اس لیے ریگولرلی اس کے اوپر پینٹ بھی سعودی حکومت کرواتی ہے. پچھلے دنوں گنبد خضرا کی ہسٹری کے حوالے سے میں نے کوئی 1.25 گھنٹے کی ویڈیو, اور قبر رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد نبوی شریف کے حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. گنبد خضرا کی ہسٹری, رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل, جو انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند نے یہ گنبد خضرا بچایا ہے, تو میں نے وہ پورا بتایا تھا کہ یہ کس چیز کے بارے میں آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو وہ عصر کے وقت کی ویڈیو ہے, اس میں سایہ باقاعدہ زمین کے اوپر ہے, گلائی لوگ اس کے اوپر اسی طریقے سے چل رہے ہیں, اس میں چونچ بھی نظر آ رہی ہے, اور جس بندے نے ویڈیو بنائی ہے وہ اس کے اوپر کمنٹری بھی کر رہا ہے کہ دیکھیں جی یہ گلائی ہے, یہ کنگرے مسجد نبی کے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی مینار ہے سایہ ادھرلے پاس گنبد خضرا تھلے دیکھو سارا ڈوم بنیا ہوا ہے سایہ گنبد خضرا کا اتنے جڑی نا چونچ آ گئی نا جی اتنے ہوں سایہ دیکھو سامنے گنبد خضرا تھلے نا تھوڑا گول سایہ شروع ہو گیا اتوں لے کے ہمیں گول اتنے چونچ آ گئی اتنے چونچ تو باہر پھر ہے گول اتنے تک سایہ تو ہے نا دیکھو وہ تھوڑا جہا سایہ نظر آ رہا ہے, باقی جہاں ہے دیواروں کا سایہ ہے, دیواروں میں جہاں بنیا ہوا نا وہ نشان سے بنے انہوں کا سایہ چل رہا ہے, گنبد خضرا کا سایہ پھر دیوار شروع ہو جاتی ہے نال صاف نظر آ رہا ہے سایہ. اور میں اس ویڈیو کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا کہ اگر یہ کسی گورے کے ہاتھ لگ جائے ویڈیو اور اسے پنجابی آتی ہو تو کس طرح اس ریلیجن کا مذاق اڑائے گا کہ آج 1400 سال بعد اس ریلیجن کے ماننے والے جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ فطرت کے اوپر ہے, لاجیکل ہے, ہم اپنے دین کے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گنبد خضرا کا سایہ ہے, یہ ہمیں بتانا پڑ رہا ہے. اور 1400 سال سے یہ مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے. شرم کا مقام ہے نا. قرآن میں واضح آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہے, اور یہ سایہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. اب جب تک کسی چیز کے حوالے سے ایکسیپشن نہ آ جائے قرآن و سنت میں, اس وقت تک آپ اس کے بارے میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری کلیم نہیں کر سکتے. مثلا پسینے سے بدبو آتی ہے, یہ بات اپنی اصل میں درست ہے. اب جب تک ہمیں اس کے خلاف بات کے کلیم میں کوئی دلیل نہ مل جائے, ہم قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پسینے سے خوشبو آتی ہے. تو وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی, اور صحابہ کرام اسے اپنے عطر میں ملا کے عطر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب جب یہ حدیث مل گئی تو اب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی. لیکن دلیل کس نے دی؟ جس نے روٹین سے ہٹ کے دعویٰ کیا. روٹین یہی ہے کہ چیزوں کے سائے ہوتے ہیں. اب جس نے روٹین سے ہٹ کے بات کرنی ہے نا, وہ دلیل دے گا کہ ہاں یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کا سایہ مبارک نہیں تھا. سایہ تھا, اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی اصل میں, اگرچہ اس میں بھی مسند احمد میں اس حوالے سے ایک تفصیلی حدیث موجود ہے, لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہم ویسے ہی لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک سے امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو پہچانا. لیکن یہ اگر معجزہ رسول اللہ کے حق میں ہوتا نا میرے بھائی, تو دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اس معجزے سے خالی نہ ہوتی, کیونکہ یہ بہت بڑا معجزہ تھا, روٹین سے ہٹ کے بہت بڑا معجزہ تھا. اگر بخاری مسلم نے یہ روایت کیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی ہے, بخاری مسلم نے یہ بھی روایت کیا کہ نبی علیہ السلام اپنی ان 2 آنکھوں سے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. اگرچہ آپ کے یہاں پہ آنکھ نہیں تھی, لیکن آپ کو, ہمیں تو 180 ڈگری بھی مشکل سے نظر آتا ہے, آپ کو 360 ڈگری کا ویژن پورا پیچھے تک ان 2 آنکھوں سے نظر آتا تھا. یہ آپ کے ساتھ پرماننٹلی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اٹیچ تھا کہ نبی علیہ السلام پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے. یہ جب اتنی بڑی بڑی باتیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں, تو یہ بات نقل کرتے ہوئے کوئی آر تھی
وہ جلال الدین سیوطی نے جو نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 900 سال بعد آئے، 911 ہجری میں فوت ہوئے، ایک بے سند روایت نقل کر کے اس امت کو فتنے میں ڈال دیا، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ روایت موجود ہے، اور روایت کی سند مانگے تو سند کوئی بھی نہیں، آپ کے پاس تو پتہ نہیں کیا کچھ قرآن و سنت کے خلاف موجود ہے۔ جب ہم مسند احمد سے روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کا سایہ مبارک تھا تو آئے شائع کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں، تو گنبد خضرا کے حوالے سے اب میں ایٹ لیسٹ بریلوی علماء سے تو کہوں گا کہ معافی مانگے پبلکلی آ کے، آپ نے یہ مشہور کیا تھا یا نہیں کیا تھا، بہرحال آپ کے کھاتے میں آپ کی عوام کو یہ پٹی پڑھائی، اور یقیناً کسی عالم دین نہیں پڑھائی ہے نا، دوسروں نے تو نہیں پڑھائی، پہلے تو کوئی انجینئر نام کا فتنہ دنیا میں موجود نہیں تھا جس نے ان کو یہ باتیں بتائی ہیں، یہ صدیوں سے آپ لوگ ہی بتا رہے تھے نا، تو آئیں اور معافی مانگیں کہ یہ آپ لوگوں نے جھوٹ کیوں مشہور کیا تھا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ تو اوپر والی بلڈنگ میں تو سایہ نظر آتا تھا، اور نیچے بھی ایک اینگل پہ اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں گے، اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستانی عوام ہمارا جو سلوگن ہے اس کو ایکسپٹ کرے، بلکہ پوری دنیا کی مسلم عوام، خصوصاً جو اردو جاننے والے لوگ ہیں، کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، لیکن انہوں نے آپ کو قرآن و سنت کے نام کے اوپر اپنی تعلیمات سکھائی ہیں، جو قرآن و سنت میں وحی میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کا تعارف آیا، وہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا، اور جس کا یہ کھلا ثبوت ایک اور چیز آپ کے سامنے آ چکی ہے۔